یا عبادی الذین اسرفو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دے گا، حتیٰ کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کرے مرنے سے پہلے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ہر بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے، یعنی نزع کی کیفیت جب تک طاری نہ ہو اس وقت تک توبہ قبول ہے۔ آج جب نزع کی کیفیت شروع ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ وہ واضح طور پر قرآن حکیم میں فرعون کے بارے میں بھی آیا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا الآن، اب ایمان لایا کوئی فائدہ نہیں۔ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ موت کے آنے کا پتہ نہیں کسی کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اور ڈر اس طرح اختیار کرو جیسا کہ اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہی مرنا، مسلم ہی مرنا، سر تسلیم خم کر دے۔ موت تمہیں اس حال میں، اب موت کا تو پتہ نہیں، یہ تو نہیں ہونا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے آ کے الٹیمیٹم کسی کو دینا ہے کہ بھائی تیاری کر لے، 1 سال رہ گیا تیرا، داڑھی بھی رکھ لے، تے وہ زنانی ہے تے جناب نکاح بھی شروع کر دے، تے نمازیں شروع کر دے، ان تیرا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ اس طرح کا کسی کو الٹیمیٹم نہیں ملنا کہ بھائی 1 سال ہے، اب آپ نمازیں بھی شروع کر دیں، داڑھی بھی رکھ لیں، نکاح بھی کرنا شروع کر دیں، اب 5 وقت جماعت سے نماز شروع کر دیں، آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ یہ تو موت کے آنے کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو، اور یہ سب سے بڑی تلوار ہے جو انسان کے اوپر لٹک رہی ہے کہ انسان کو اپنی موت کا پتہ ہی نہیں، ورنہ انسان اپنی زندگی کو پلان کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان مرنا۔ کیا مطلب؟ ہر وقت اللہ کے تابع فرمان رہنا، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اسی زندگی میں سے ہمیں اچک لیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ کئی لوگوں کو اچک لیا گیا، میرے ساتھ کتنے انجینئرنگ یونیورسٹی کے میرے کلاس فیلوز تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، کئی میٹرک کے کلاس فیلوز تھے جو جا چکے۔ تو یہ آنے کی تو ترتیب ہے کہ باپ پہلے آتا ہے اور بیٹا بعد میں، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ہو سکتا ہے پوتا پہلے چلا جائے اور دادا سب سے اینڈ میں گئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہے۔ تو یہ جو بات آئی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو یہ گناہ معاف اس کے ہوں گے جس نے توبہ واقعی صحیح کی۔ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش والی توبہ نہیں، قرآن والی توبہ، اور وہ ساتھ ہی آگے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے۔ انہوں پنجابی کا معنی ہے بندے دے پتر بن جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، تابع فرمان ہو جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے۔ عذاب کیا؟ مرتے ہی عذاب شروع ہو جانا۔ قرآن حکیم کی کتنی آیات گواہ ہے
کہ موت کے غرغرے کے وقت ہی عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے پورا لیکچر دیا اس کے اوپر، عذاب قبر کے اوپر، مسئلہ نمبر 117A اور 17B، جس میں نے 10 آیات قرآن حکیم سے اور 17 صحیح الاسناد حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے بیان کی ہیں کہ عذاب دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، موت کے غرغرے کے وقت گھنٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے. قرآن حکیم میں کم از کم 10 آیات اس ٹاپک پہ موجود ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم. ایک تو بڑی قیامت آنی ہے نا، ایک یہ قیامت جو عذاب کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو جانا ہے بلکہ نزا کے عالم میں شروع ہو جائے. اس کو کہا گیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور سر تسلیم خم کر دو. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں وہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، سورہ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور توبہ ایسی کرو جو آگے کو نصیحت بھی ہو جائے. صرف توبہ استغفار کی تسبیح نہ ہو، نصیحت ہو جائے. یہ نہیں توبہ کر کے ہٹیں اور پھر وہی جرم شروع کر دیں. قرآن تو اس کو توبہ ہی نہیں مانتا. توبہ تو یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر شرمندگی، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پکا عہد کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل ہدایت کی دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت نصیب فرما. یہ ہے توبہ، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آئندہ کو نصیحت ہو جائے. اگر نصیحت نہ ہوئی تو وہ توبہ کیسی ہے؟ وہ تو انسان اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گمان پہ دھوکہ دیا چاہتا ہے، لیکن اللہ ہی ایسے شخص کو غافل کر کے مارے گا. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ توبہ کا سمبل کیا ہوگا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یعنی کیا چیز؟ یہ قرآن. اس قرآن کی پیروی کرنا اصل میں توبہ پر استقامت کی اور صحیح توبہ کی دلیل ہے. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ تھمکے، موت کا، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ، ہوش بھی نہ رہے کہ ہوا کہ میرے نام، ام تقولوا نفس یا حسرتا، یا کوئی جان پھر موت کے وقت جب موت سامنے دیکھے تو اس وقت کہنا شروع کر دے ہائے افسوس، ما فرطت فی جنب اللہ، اس سستی کے معاملے میں، اس کوتاہی میں جو میں نے اللہ کے حق میں کی. وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں ہی تھا. یہاں بھی لوگ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی جوان آدمی داڑھی رکھ لے، وہ کہتے ہیں تکو جی نے جوانی کی روگ لا لیں گے. اندازہ کریں آپ، کوئی جوان عورت نقاب کرنا شروع کر دے تو اس کی سہیلیاں اس کو کہنا شروع کر دیتی ہیں دیکھو جس نے جوانی میں روگ لگا لیا. یعنی دین پہ چلنے کو یہ روگ لگانا سمجھتے ہیں.